انٹرنیشنل جرنلسٹ فریٹرنیٹی فورم IJFF کی جانب سے 11ویں NRIs میٹ وعید ملاپ تقریب کا سیمینار ہال MS اکیڈمی کارپوریٹ آفس ماں صاحب ٹینک پر انعقاد عمل میں آیا۔ جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب منعقد ہوئی اس تقریب میں NRIs اور صحافی برادری کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر NRIs اور صحافیوں کی رہنمائی کے لیے فورم کی جانب سے مختلف شعبہ حیات سے تعلق رکھنے والے ماہرین کو اجلاس سے خطاب کے لیے مدعو کیا گیا تھا۔ اس تقریب میں صدر اوورسیز مین پاور ریکروٹرز ایسوسی ایشن D. سرینواس ریڈی، جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء تلنگانہ و آندھرا پردیش حافظ پیر خلیق احمد صابر، چیف آپریٹنگ آفیسر رینوا BB کینسر ہاسپٹل پروفیسر محمد مسعود احمد، چیئرمین دکن NRIs گروپ انجینئر سید عبدالقدیر خالد، جنرل سیکریٹری بزم اتحاد حیدرآباد امجد حسین زبیر، ڈائریکٹر انساٹ انفرا پروجیکٹ محمد صفی الدین، نمائندہ ٹام کام محمد حامد خان، مشیر قانون UAE ایڈوکیٹ افتخار الدین احمد نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی اور شرکاء کو خطاب سے نوازا۔ صدر IJFF ڈاکٹر محمد آصف علی نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا، نظامت کے فرائض انجام دیے اور فورم کے اغراض و مقاصد سے شرکاء کو واقف کروایا۔ اس تقریب میں معتمد عمومی تلنگانہ اردو ورکنگ جرنلسٹ فیڈریشن و ایڈیٹر IND ٹوڈے سید غوث محی الدین اور بیورو چیف ڈیلی ہندی ملاپ FM سلیم نے مہمانان اعزازی کی حیثیت سے شرکت کی۔ علاوہ ازیں ایڈیٹر انگارے عبدالقدیر فاروقی، ایڈیٹر HDTV محمد امجد علی، سینئر صحافی KN واصف، سینئر صحافی و شاعر سعد اللہ سبیل، سینئر صحافی محمد عبد المحسن، سینئر صحافی شیخ خلیل فرہاد و دیگر نے بھی شرکت کی۔ اس پروقار تقریب کا اختتام سرپرست اعلیٰ IJFF علیم خان کے ہدیہ تشکر پر ہوا۔ اکثر ہم لوگ نعت میں جو ہے یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ اے خدا التجا ہے میری، عشق احمد میں موت آئے، میری جان قدموں میں نکلے نبی کے اور وہیں مجھے دفنایا جائے۔ اور تھوڑی سی تکلیف اگر مدینے میں ہو گیا تو حج کمیٹی کو فون کرتے تھے، تھوڑی بھی تکلیف ہو گئی موت اور دفنانا تو بہت دور کی بات ہے، ایک وقت کا اگر کھانا نہیں ملا تو پھر وہ پورا عشق باہر آ جاتا۔ یہ بھی ایک سچائی ہے عجیب و غریب۔ تو شعور بیداری جو چیزوں کے بارے میں یہاں کہا گیا، یہ ایک روم کے اندر یہ بات کہی گئی۔ حقیقت یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ان چیزوں کو، جو چیزیں آپ حضرات نے ایکسپیرینس کی ہیں، جیسے جرمن ایک صاحب جا کر آئے اور ایک ہمارے افتخار صاحب دبئی سے پرانا تعلق ہے ان سے، ہمارا ایڈوکیٹ افتخار صاحب سے، تو یہ چیزوں کو آپ IJF کے جانب سے اگر سوشل میڈیا پر، ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ سوشل میڈیا پر اس کو عام کیا جائے تو لوگوں کے اندر اویئرنیس آئے گا، ورنہ لوگوں کو یہ بات بالکل نہیں معلوم۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس بہت سے کیسز ہمارے پاس بھی آتے ہیں، مسائل آتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں آدمی پھنس گیا، فلاں آدمی کے مسائل ہو گئے، فلاں ہو گئے، تو اس کو عام کیا جائے۔ اور آپ خان صاحب سے اور ڈاکٹر صاحب سے گزارش کروں گا کہ IJFF کی جانب سے ایک سیل بنایا جائے، ایسے ایشوز کو اڈاپٹ کر دوسروں سے ڈسکس کر کے اس کو آگے کام کیا جا سکے۔ اور پہلے کا دور الگ تھا، اخبارات لوگ پڑھتے تھے تو اس میں کچھ شعور بیداری کی جا سکتی تھی، آج کل اخبارات پڑھنے کا نہیں رہا، تو اسی وجہ سے جو ہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے بات کو پہنچائی جائے۔ ایک اور خوشی کی بات تھی کہ ایک ریل اسٹیٹ کے ذمہ دار بھی یہاں موجود ہے، انہوں نے کہا کہ بہت آسانی سے NRI کو بیوقوف بنایا جا سکتا ہے، یہ تجزیہ غلط ہے، وہ بھی بہت ہوشیار ہوتے ہیں الحمدللہ سے، NRI اتنے بیوقوف نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ وہ وہاں رہتے ضرور ہیں مگر اپنی ریاست اور اپنے علاقے کی ساری تفصیلات آج کل موبائل کے ذریعے سے نہیں ہے تو بیگم کے ذریعے سے تفصیلات معلوم ہو ہی جاتی ہیں الحمدللہ سے۔
تو یہ چیزوں کے ذریعے سے اگر ہم لوگ اس کو زیادہ پھیلائیں گے تو انشاءاللہ سورۃ التحریم بہت خوشی ہوئی. اور پروفیسر صاحب نے ٹفن کے بارے میں تذکرہ کیا، فوڈ کے بارے میں، کہ پہلے بچوں کو ٹفن دیا جاتا تھا اور آج کل جو ہے اڈلی وڑا جو بھی ہے کھلا کر بھیج دیا جا رہا. تو اس کی مخالفت تو ہماری نہیں ہے، لیکن آج کل جو گھروں میں بہو لائی جا رہی ہے وہ بہو جو ہے خاندان سے نہیں، سویگی اور زومیٹو سے لائی جا رہی ہے. اور ایک IAS آفیسر سے ہماری ملاقات ہوئی ہے اور عصر کا وقت تھا، چائے کے لیے انہوں نے مجھے کہا اور کچھ پیش کیا ہمارے سامنے. تو میں نے کہا بہت اچھا، ٹیسٹی ہے اور بہت اچھا بنا ہوا ہے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا. انہوں نے کہا کہ سویگی اور زومیٹو کو کہیے دو میرے بہو ہیں. انہوں نے یہ بات کہی، ابھی میں نے ان سے منگایا ہے. تو بہرحال کلچر جو ہمارا پرانا تھا وہ کلچر ختم ہو گیا. دو بات بس 2 منٹ میں کہہ کے ختم کروں گا. ایک تشویش کی بات اس وقت ہمارے پاس جو پائی جا رہی ہے وہ جرنلسٹ فریٹرنٹی یہاں موجود ہے، اسی لیے کہنا چاہ رہا ہوں کہ سوشل میڈیا پہ ہم لوگ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے جہاں تک سامنے والے پہنچ رہے ہیں. ہماری پریشانی یہ ہے کہ ہم اردو میں جواب دیتے ہیں لیکن تیلگو میں ہمارا ستیہ ناش کیا جا رہا ہے اور انگلش میں ہماری ساری تفصیلات کو اس طرح سے برباد کیا جا رہا کہ آپ کو پتہ نہیں کتنے کتنے نام آج پیش کیے گئے ہیں. فوڈ جہاد، لو جہاد، فلاں جہاد، بن جہاد، تھوک جہاد، فلاں عجیب نام ہیں جن کے بارے میں تفصیلات، کارپوریٹ جہاد، فلاں وقت دنیا میں بہت سے حادثات ہوتے ہیں اور واقعات ہوتے آ رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے پریشانی یہ ہے کہ ہم یہاں ریڈی صاحب بیٹھے ہیں اور بھی کچھ لوگ یہاں موجود ہیں. ہمارے اسلام اور مذہب نے باضابطہ طور پہ ہم کو یہ سکھایا ہے کہ کسی کے ریلیجن کے بڑے آدمی کو غلط نہ بولا جائے، چاہے وہ رام ہو، چاہے وہ جیزس ہو، چاہے وہ جو ہے گرو نانک ہو، کسی کے بارے میں برا نہ بولا جائے. لیکن یہ ہم کوشش کر رہے ہیں برا نہ بولنا، لیکن یہ کوشش نہیں کر رہے ہیں کہ سامنے والے کو روکے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بول رہے ہیں. اگر ہم کو اس کو روکنا ہے، اس سلسلے کو روکنا ہے، اگر آپ ہندو اس کو سمجھ رہے ہیں جو گالی دینے والا ہے تو وہ ہندو نہیں ہے، اور مسلمان اس کو سمجھ رہے ہیں جو دوسروں کو گالی دیتا ہے تو وہ مسلمان نہیں. یہ بات عام طور پر سامنے لے جانے کی کوشش سوشل میڈیا اور جرنلسٹ فریٹرنٹی کی ضرورت ہے اس وقت میں کہ ہم تیلگو میں ہو یا کسی بھی زبان میں ہو، اسی کی کوشش ہم نے اس ریاست میں مستقل کوشش کی. الحمدللہ جمعیت علماء کی اور علماء کی نمائندگی پر ہیٹ کرائم اور ہیٹ اسپیچ کا بل الحمدللہ سے CM صاحب نے کیبنٹ میں پاس کیا اور اسمبلی میں لائے، پھر سلیکٹ کمیٹی کو بھیج دیا گیا. تو توقع ہے، ایسے بہت سے بلیں آتے جاتے ہیں، مگر ہماری امید ہے، امید سے ہی دنیا قائم ہے کہ انشاءاللہ وہ پاس بھی ہوگا. تو اسی لیے کسی کے مذہب کے خلاف میں نہ بولا جائے. اور ایک خرابی ہمارے اندر پائی جاتی ہے کہ ہم دوسروں کی جو بیماری ہے اس کو تو ہم نشاندہی کرتے ہیں، لیکن ہمارے قوم کی اگر کوئی بیماری سامنے آ جائے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں. ہم کو بولنا چاہیے کھل کر اور سامنے ظاہر کرنا چاہیے کہ یہ مذہب نہیں ہوتا اور یہ اسلام نہیں.